السلام علیکم brothers and sisters, how are you? How is everything? خوشی کیا ہے؟ What is the definition of happiness? میں ایک یہ راجہ بھائی کا، راجہ ضیاء الحق جو یوتھ کلب کے سی ای او ہیں، ان کا ایک سیشن دیکھ رہا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک کویشچن کیا اسٹوڈنٹ سے، اور پھر انہوں نے وہ جو آنسرز ہیں اس کی ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ کی. تو جو آنسرز تھے موسٹلی اس خوشی میں یہ تھے کہ اچھی جاب مل جانا خوشی ہے، گیجٹس اچھے ہو جانا خوشی ہے، لائف سٹائل اچھا ہونا خوشی ہے. کسی نے کہا کہ میرے پاس اچھے ماڈل کی کار ہوگی تو مجھے خوشی مل جائے گی، اب بہت سارا بینک بیلنس ہوگا تو یہ خوشی ہے. تو یہ سارے آنسرز موسٹلی جو ہے نا یہ مٹیریلسٹک تھاٹ سے ہی ریلیٹڈ تھے. تو بیسیکلی جو خوشی کا تصور ہمارے اندر انڈیوس ہو چکا ہے، دیٹ از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ریویوڈ. کیونکہ اب میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے اور ہمیں ایک نارملائز کیا گیا اس طریقے سے کہ جو ہمارے اندر انٹرٹینمنٹ کے کنسیپٹس آ گئے ہیں، ہیپینس کے جو کنسیپٹس آ گئے ہیں، وہ ہمارے اندر اس طرح اسٹیمپ ہو چکے ہیں، اس طرح پرماننٹ ہو چکے ہیں کہ ہم اب اس سے الٹرنیٹ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور یہ ایک دم نہیں ہوا، یہ سلولی ہوا ہوتے ہوتے ہمارے اندر بہت سارے کنسیپٹ، ہماری بہت ساری جو اپنی پرسیپشنز تھیں، سیلف پرسیپشنز، جو ہماری اپنی آئیڈینٹی تھی وہ لوز ہو چکی ہے. اب ہم وہی پسند کرتے ہیں جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پسند کرو، اور ہم سوشل پریشر میں ہیں، پیئر پریشر میں ہیں اتنے زیادہ کہ ہم اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں اگلے سے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس ریٹ ریس میں لگنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی کوئی تھاٹ سوچیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور ہمارے خالق نے ہمارے لیے کیا بتایا. تو دوستو، بہنوں اور بھائیو، بات یہ ہے کہ اس چیز سے ذرا آؤٹ آف دی باکس نکل کے سوچیں بیسیکلی کہ خوشی کیا ہے. ہمارے قرآن میں ہی اگر آپ دیکھیں تو کچھ انسٹنسز پہ ایسی آیات اتری کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ جشن مناتے تھے، کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے خوشی کی بات ہی نہیں تھی جب یہ آیت نازل ہوتی تھی. تو ان کا خوشی کا تصور یہ تھا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نازل فرما دیتے تھے جو کہ ان کے لیے آخرت میں کام آنے والی ہوتی تھی. کیونکہ ان کو ریئلائز تھا اس بات کا، ان کے ذہن میں ایک بات سٹیمپ ہو گئی تھی کہ دنیا ٹیمپرری ہے، اس سے انہوں نے جانا ہی جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، اور اس میں جو ہمیں خوشی ملے گی وہ اصل خوشی ہے. تو اس معیار پہ وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ میرے حالات کافی ایسے ہو چکے ہیں، اور کوئی ہیلپر اگر مل سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں کہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر کہہ دیا کرو. اب اگر یہ بات آپ آج ایک مٹیریلسٹک پہ اور مٹیریلسٹک تھاٹ والے بندے کے آگے کہیں گے تو وہ تو اس بات پہ وہ نہیں کرے گا، کہے گا یہ تو پیسے تو نہیں ہے نا، آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ، بٹ ریسائٹنگ دیز کلمات ول گیو یو سچ اے بینیفٹ. اور تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اس پوری دنیا کی جو مٹیریل جو کنٹینٹس ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ان کلمات کے سامنے. تو یہ آپ معیار دیکھیں، یہ وہ کرائٹیریا ہے جو کہ آپ کو اصل سکسس کی طرف لے کے جائے گا. پھر اسی طرح جو سورہ مائدہ میں وہ آیت آئی تھی کہ آج تم پہ دین کو مکمل کر دیا گیا، اس پہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ آتی تو ہم جشن مناتے، وہ خوشی کا معیار تھا. پھر ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم لوگوں میں سے قیامت والے دن یا آخرت والے دن، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں وہ مجھے اس میں ریکال نہیں کر پا رہا ہوں، بٹ جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگ جن لوگوں کو پسند کریں گے آپ آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اب بائی ڈیفالٹ جو صحابہ کرام وہ اتنے اس بات پہ خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ کے لیے آخری دنیا میں، آخرت میں. تو کتنی بڑی ان کی خوشی کی بات. یہ خوشیاں ہیں، یہ خوشی کا معیار ہے. خوش ہوں تو اس بات پہ، باقی تو سب ٹیمپرری ہے. آج آپ نے لیٹسٹ ماڈل کا موبائل لے لیا، میرے خیال میں مہینہ لگے گا، 2 مہینے لگیں گے، آپ اس سے تنگ پڑ جائیں گے، یار یہ تو ایک یوزول چیز ہے. لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے لیں، آپ اس سے تنگ پڑ جائیں گے، آپ کا وہ جو ایکسائٹمنٹ لیول ہے نارملائز ہو جائے گا. تو کرائٹیریا ہم نے کیا پھر بنایا؟ ہم اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے.
تو وہ تو کہا گیا ہے نا کہ جو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ جو لمٹ ہے اس کی تو ہے ہی نہیں، وہ مٹی آگے پوری کرے گی، نہیں وہ قبر میں جائے گا، تبھی یہ خواہشات اس کی جو ہے نا وہ مکمل ہوں گی۔ اور سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو دوڑ ہے انسان کو قبروں تک لے گی، پیسوں کی دوڑ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا کرائٹیریا ڈیفائن کیا، ایک ایسا انسان جو سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں کامیاب ترین ہوں اور اس کی ساری دوڑ جو ہے وہ اس دنیا کے لیے لگی ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ تو کامیابی کیا ہے، خوشی کیا ہے، اس چیز کو ریئلائز کریں، اپنی زندگیوں کو بابرکت بنائیں، جو برکت کا کنسیپٹ ہے اس کو ریئلائز کریں کہ رزق میں برکت کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، آپ کم پیسے میں بھی اچھا گزارا کر سکیں گے۔ ٹائم میں برکت کیا ہے، وقت میں برکت کیا ہے، کم ٹائم میں آپ زیادہ کام کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دلوں میں برکت کیا ہے، دلوں میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ گھروں میں برکت کیا ہے، آپ کے گھر آباد رہیں، خوش رہیں، ان میں بیماریاں نہ آئیں، ان میں اس قسم کے حالات نہ آئیں کہ آپ مقروض ہوں، دوسروں کے لیے آپ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ برکت ہے، یہ خوشی ہے، اس کے لیے دعا، یہ مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر اب میڈیا سے جو یہ چیزیں انڈیوس ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہماری دوڑ ادھر ہی لگی رہے، ہم لوگ مٹیریل کے پیچھے دوڑ لگاتے رہیں اور اس سے باہر، اس ڈبے سے باہر ہم سوچیں ہی نہ۔ اگر ہم نے سوچنا شروع کر دیا پھر تو انقلاب آ جائے گا۔ تو ہمیں اس ڈبے میں بند کر کے بس ایک دوڑ میں لگا دیا۔ چھوٹے بچے کو ہی ہم کہتے ہیں تم نے پڑھائی کرنی ہے، تم نے اس کے بعد اپنا جب او لیول ہو جائے گا ای لیول کرنا ہے، اس کے بعد تم نے جو ہے باہر کے ملک جانا ہے واٹ ایور یونیورسٹی میں، اس کے بعد جاب لینی ہے، اس کے بعد پروموشن لینی ہے، شادی کرنی ہے۔ ہماری ساری جو ایک ریس ہے وہ اسی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کی زندگی کا پارٹ ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بٹ اللہ کا احکامات کہاں گئے، اللہ کی کمانڈمنٹس کہاں گئے، ان سب ہماری جو پسند اور ناپسند کا کرائٹیریا وہ کہاں گیا، ہماری خوشی کا کرائٹیریا کہاں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ یہ چیزیں فالو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے رشتوں میں بھی کریکس آ رہے ہیں، ہماری راتوں کی نیندیں بھی نہیں پوری ہو رہی ہیں، ہم دوائیاں لے رہے ہیں پھر اپنی مشکل سے نیند پوری کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ انٹرٹینمنٹ فلمیں دیکھ لیں، یہ آج کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے، یہ فٹ بال میچ ہے، یہ کرکٹ میچ ہے، ہم صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اور اینڈ آف دی ڈے جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار خوشی تو پھر وہ بھی نہیں ملی، لیول ہمارا پھر وہیں آ کے گر جاتا ہے۔ وہ کہاں گئی خوشی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ اس دوڑ میں چلتے چلتے آخر ایک دن موت کا وقت آ جائے گا اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ تو ابھی وقت ہے، کچھ کر لیں بردرز اینڈ سسٹرز، ڈیسائیڈ۔ میں اپنی کمرشلائزیشن نہیں چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ڈھونڈیں اپنے پسند کا کوئی جو اسکالر ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کا اسکالر، آپ کا ٹیچر ہے، کچھ باتیں آپ کے دل میں وہ نہ فٹ ہوں، تو جہاں سے آپ کو اچھی بات ملے آپ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسکالر کی اگر آپ کو بات ایبزارب نہیں ہو رہی تو آپ کہیں اور سے پھر ریفرنس لیں اور اپنی نالج میں اس طرح آپ اضافہ کریں، یا ایون اس اسکالر سے آپ پوچھیں، کیونکہ ہمبلنس سے کویشچن کرنا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ یہ جو انسان بنا رہے ہیں یہ تو بہت خون بہائے گا دنیا میں جا کے۔ وہ ہمبلنس سے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ٹھہرو میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھائے اور پھر ان فرشتوں نے ایڈمٹ کیا کہ آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمبلنس سے تو آپ اپنے اسکالر سے بھی کویشچن کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کریں، اور آج کل کے جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ جو ایسے فتنے لائک ایل جی بی ٹی اور فیمنزم اور یہ سارے فتنے ازم جو آ رہے ہیں، اس سے متعلق اپنے بچوں کے ذہنوں کو پریپیئر کریں، ان کی تربیت کریں، پڑھائی بھی وہ ساتھ کریں اپنی، مگر یہ تربیت بہت ضروری ہے۔ ان کے اوپر جب تک یہ شیلڈ نہیں آئے گی وہ کیسے پروٹیکٹ رہیں گے ان فتنوں سے، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں ہم بہت ہی لینینٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وی ٹرسٹ آر چلڈرن، ٹھیک ہے جی، اور اسی ٹرسٹ پہ آ کے ہم ان کو کہیں بھی ایکسپوز کر دیتے ہیں، باہر بھی بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک پتہ نہیں شیطان نے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس ڈال دیا کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو سوئمنگ نہیں آتی، آپ اس کو سمندر میں پھینک دیں اور کہیں آئی ٹرسٹ کہ میرا بچہ جو ہے نہ تو گیلا ہوگا نہ یہ ڈوبے گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو جب اس معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے تو
پھر اس اتنا کرٹیکل معاملہ ہے، اس میں تو ہم نے اس دنیا کی زندگی تو اتنی سی ہے، آخرت کی تو زندگی ایسی ہے کہ سمندر میں سے قطرہ پانی کا نکالا تو باقی سمندر ہمارا نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اس کے لیے ہم کیوں نہیں تیاری کر رہے، ہم اس کے لیے کیوں نہیں اپنے بچوں کو تیار کر رہے؟ تو آج تہیہ کریں، آج ڈیسائیڈ کریں، آج اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس بات کی آپ کمٹمنٹ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کوشش کریں گے. ہم شاید 100% اپنا ٹارگیٹ نہ اچیو کر سکیں، بٹ ہماری کوشش جو ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور اس کوشش کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں کے، ہمارے اہل خانہ کے، سب کے جو دلوں کو چینج کر دیں. تو اس کوشش کی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا آپ، ارادہ کرتے ہیں نا آپ انشاءاللہ. تو آج کا یہ لیکچر جو ہے میرا، یا لیکچر تو نہیں بولوں گا، ڈسکشن کہہ سکتے ہیں اس کو. میں اپنے آپ کو تو کوئی نہ تو کوئی اسکالر سمجھتا ہوں نہ کچھ، تو میں تو صرف اپنی تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مے بی یہ میرے لیے خود بھی ایک سمجھنے کے انسٹرکشنز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کوئی یہ بات، کسی کو اچھی بات کہنے سے شیطان اس لیے بھی روکتا ہے کہ آپ خود نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم دوسری بات اس سے کہتے نہیں ہیں. بٹ یہ کہ جب آپ ایک اچھی بات دوسرے سے کریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یار یہ میں بات اس سے کروں، میں خود نہیں کر رہا، تو آپ بھی وہ بات، وہ کام کرنے پہ کنونس ہوں گے، کیونکہ اندر سے آپ کو ایک، آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو شرمندہ کرے گا. تو اچھی بات کسی کو کہنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، اللہ آپ کو توفیق دے گا وہ بھی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز with this thought I close this session, and انشاءاللہ پھر اگلے سیشن تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکیں. جزاک اللہ خیر، ٹیک کیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.